آج میں بات کروں گی بجٹ پہ، جو کہ ابھی اسمبلی میں پیش ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے پریزنٹ کیا ہے۔ تو ابھی آج میں صرف جنرل کامنٹس کرنا چاہوں گی، کیونکہ بجٹ کی تو ظاہر ہے بہت زیادہ تفصیل ہوتی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ جو اس وقت اس کے گراؤنڈ رولز ہیں، میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت جو کرائسس سچویشن ہے پاکستان میں اکانومی کی، اس میں جو میجرز لینے چاہیے تھے یا لینے چاہیے، وہ بہت ہی ڈراسٹک میجرز اگر آپ لیں گے تو تبھی آپ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ صرف مرہم پٹی کر رہے ہوں گے، اور صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کاسمیٹک جو چینجز ہیں وہ ہوں گی۔ تو تقریباً یہی ہوا اس پہ کہ کرنٹ کے ڈراسٹک چینجز ہمیں کیا کرنی پڑیں گی، اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے۔ ابھی جو اس پہ ایک کامنٹ آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ صحیح ہے، کہ یہ ایک الیکشن بجٹ ہے۔ الیکشن بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے کہ الیکشن میں لوگوں کی ہمدردیاں اس حکومت کے ساتھ ہوں، اور تاکہ جب الیکشن ہوں تو ان کے نمائندے جو ہیں وہ جیتیں اور یہ لوگ پھر سے حکومت میں آ سکیں۔ یہ بیسیکلی الیکشن بجٹ ہوتا ہے۔ اب الیکشن بجٹ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر ملک میں ہوتی ہے، ایون یو ایس میں بھی ہوتی ہے، جہاں پہ کہ جو پریزنٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو، وہی ہوتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے فائدے میں ہے۔ تو یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کا یہ ایک حصہ ہے، اور اس سے ہم میرا خیال ہے کہ نجات نہیں پا سکتے، خاص طور سے وہ گورنمنٹس جن کے پاس کوئی سالڈ پلان نہ ہو، اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو کہ وہ ایسے میجرز کریں جن سے واقعی عام لوگوں کی، جو 85% لوگ ہیں، ان کی خوشحالی یا ان کی بہتری ہو، تو ان کے سامنے یہ ہدف ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو پاکستان میں جو الیکشن بجٹ بنتا ہے، وہ ایک خاص طبقے کے فائدے کے لیے یا ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے بنتا ہے، اور اس میں عام طور سے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ کمیونٹیز شامل ہوتی ہیں، وہ سیگمنٹس آف سوسائٹی شامل ہوتے ہیں جن کے پاس اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکلی موبلائزڈ ہوتی ہیں، اور ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس نظام سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جو الیکشن بجٹ ہے وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے فوکس صرف ایک خاص طبقے پہ کیا ہوا ہے، وہ طبقہ جو پہلے سے ہی ویل آف ہے، مراعات یافتہ ہے، اور آپ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بڑا جو ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، جو ایک پوری کلاس ہے، جو ورکنگ کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے، اگر آپ اس کے ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اگر آپ اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیر از اے پرابلم، مطلب اس پورے بجٹ پروسیس میں ایک پرابلم ہے۔ اور وہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا، زرداری صاحب نے بھی ایک بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کیا تھا فارملی جا کے، اور آئی ایم شیور کہ بیہائنڈ دا ڈورز انڈیویجولز سے اور گروپ سے بہت زیادہ مشاورت بھی ہوتی رہے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو بزنس کمیونٹی ہے، یا جو اس طرح کے جو گروپس ہیں، وہ بہت پاورفل ہیں، وہ آرگنائزڈ ہیں، وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مڈل کلاس ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، وہ نہ آرگنائزڈ ہے، نہ یونائٹڈ ہے، نہ پولیٹیکلی انوالوڈ ہے، ایکٹیو ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہ جو میں نے جیسے بھی کہا کہ یہ یو ایس میں بھی ہوتا ہے، مطلب یو ایس میں بھی امریکہ جو کہ ایک بڑی ڈیموکریسی ہے، کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ بھی اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ بجٹ میں ان کے لیے کچھ رکھا جائے۔ لیکن یو ایس میں کیونکہ اسٹیبلشڈ سسٹمز ہیں، تو وہاں پہ ٹاؤن ہال میٹنگز ہوتی ہیں، جہاں پہ کہ آپ کے جو ان کے کانگریس مین ہیں، ان کو جا کے، سینیٹرز کو جا کے لوگوں سے ڈائریکٹ ڈیل کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، اور ان کے جو بھی ان کی تحفظات ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک انفارمڈ، ایجوکیٹڈ سٹیزنس بھی چاہیے، جو کہ اپنے آپ کو
وربلائز بھی کر سکیں, وہ اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان بھی کر سکیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ ایون دو کہ وہاں پہ بھی کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے, لیکن لوگوں کی ایک حد تک ان کی بات سنی جاتی ہے. اگر یہی لوگ جو میں کہہ رہی ہوں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, اگر یہ پولیٹیکلی آرگنائز ہو جائیں, یہ یونائٹڈ بھی ہو جائیں اور یہ اپنے آپ کو انفارم بھی کر لیں, تو ان کی آواز بھی سنی جائے گی, ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئیں گے تو یہ ان سے مشکل سوالات بھی کر سکیں گے, یہ ان پہ تنقید بھی کر سکیں گے, یہ اپنی رائے کو اسرٹ بھی کر سکیں گے, اپنی رائے کو ان میں ایک طاقت ہوگی کہ وہ ان کی بات سنی جا سکے ایک لاجیکل اور انفارم طریقے سے, دلیل سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو غصے میں آ کے اور ان کو چور ڈاکو کہہ کے اور مطلب وداؤٹ تھنکنگ, وداؤٹ اینی لاجک لوگوں کو چڑھائی کر دینی چاہیے لوگوں پہ, اور ان کو ڈس رسپیکٹفل طریقے سے اس پہ بات ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ, اور نہ ہم چاہتے ہیں تو, لیکن یہ کہ لوگوں کو اپنی بات اسرٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ان کو اپنی بات سمجھانا کہ اور اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہونا. لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہو, انفارمیشن ہو. ایک وقت تھا کہ جب ٹریڈ یونینز ہوتی تھی, ٹریڈ یونینز ٹریڈیشنلی پلیٹ فارمز ہیں ورکنگ کلاس کے لیے, مطلب فیکٹریوں کے جو لوگ ہیں, کانوں میں ہیں, یا اس طرح کے جو جہاں جہاں ٹریڈ یونینز پہلے کام کرتی تھیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ٹریڈ یونینز کو بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے. اس وقت شاید 1% سے بھی کم جو ورکنگ کلاس ہے وہ ٹریڈ یونینز میں حصہ لیتی ہے. ان کے لیڈرز کو کوآپٹ کر دیا گیا ہے, پاکٹ یونینز بنا دی گئی ہیں, این جی او کلچر ایک پروموٹ کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس سے سائیڈ لائنڈ ہو گئی ہیں. اب وہ بھی صرف کاسمیٹک ان کا ایک پریزنس ہے جو بھی ہے, لیکن وہ ایک سیاسی طور پہ منظم نہیں ہیں, اور ان کو جب تک وہ سیاست میں منظم نہیں ہوں گی, سیاسی طور پہ اپنا ایک کردار نہیں ادا کریں گی, وہ شاید ریلیونٹ نہ ہو سکیں اس میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ جیسے زرداری صاحب گئے اور انہوں نے بزنس کمیونٹی سے ایڈریس کیا, آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ یا تو ٹریڈ یونینز کے پاس جائیں, یا جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ٹیچرز کی ایسوسیشنز ہیں, ڈاکٹرز کی ہیں, اور بہت سے پروفیشنلز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں, اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں, اور ان کے اپنے ایشوز ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایم این اے, ایم پی اے ان کے پاس گیا ہو اور ان سے اس نے ڈائلاگ کیا ہو, یا کم از کم ان سے پوچھا ہو کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکلی آرگنائز, مطلب یونائٹڈ نہیں ہیں اور پولیٹیکلی آرگنائز نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی طرح سے ایک پریشر ڈال کے وہ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. وہ شاید ایک حد تک صحیح ہو, وہ کر بھی سکتے ہوں, لیکن وہ ایک بہت ہی ٹیمپرری میجر ہوگا, یا بہت ہی ان کو ایک طرح سے مرہم پٹی کر دی جائے گی ان کے مسائل پہ, ان کا حتمی جو حل ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پہ پبلک سیکٹر کے امپلائیز ہیں جن کو مطلب پبلک سیکٹر کے امپلائیز کو منیمم ویج نہیں ملتی جو کہ حکومت نے متعین کی ہوتی ہے. اسی طرح پبلک سیکٹر کے بہت سے گروپس ہیں امپلائیز کے جو کہ جن کے مسائل ہیں, لیکن وہ بھی فریگمنٹڈ ہیں, یونائٹڈ نہیں ہیں, تو اسی لیے ان کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. اچھا, یہ تو میں نے بات کی کہ جب تک یہ لوگ آرگنائز نہیں ہوں گے, جب تک یہ لوگ یونائٹڈ نہیں ہوں گے, جب تک یہ لوگ انفارمڈ نہیں ہوں گے, اور یہ اکانومی کے بارے میں, بجٹ پروسیس کے بارے میں یہ سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تب تک یہ اپنا جو ان کا مدعا ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتے, پولیٹیکلی اپنے آپ کو اسرٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ان کے پاس پلیٹ فارم کا ہونا ضروری ہے, اور برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ یہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ان کو پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ آ کے پولیٹیکلی آرگنائز ہوں اور منظم ہوں. تو برابری پارٹی کا پلیٹ فارم بنایا ہی اس لیے گیا تھا, مڈل کلاس کے لیے, محنت کشوں کے لیے بنایا گیا تھا.
اچھا، جو ابھی بجٹ میں جو ایک چیز جو ابھی جس پہ بات ہے، مطلب بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی، بہت ساری ڈار صاحب نے اپنے پلان دیے، لیکن جو ایک بات انہوں نے کہی جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ منیمم ویج ہے. انہوں نے کہا کہ منیمم ویج کو 32,000 کر دیا گیا ہے. 25,000 تھی پہلے، اب 32,000 کر دیا گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ منیمم ویج اتنی ہونی چاہیے، وہ خود اس میں شاید ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. تو ہاؤ کین دے ایکسپیکٹ کہ ایک مڈل کلاس کا یا ورکنگ کلاس کا بندہ 25,000 میں، 32,000 میں، ایون 50,000 میں ود فیملی ایک رسپیکٹیبل زندگی گزار سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل برابری پارٹی پاکستان کا تو یہ موقف ہے کہ کم از کم اس وقت 1 لاکھ جو ہے وہ منیمم ویج ہونی چاہیے. لیکن اس سے بھی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا. مطلب ایون کہ 25,000 جو منیمم ویج ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اس ملک میں لوگ ہیں، اور میں ان کی بات نہیں کر رہی جو کہ دہاڑی دار ہیں، جو کہ کنسٹرکشنز میں کام کر رہے ہیں، ان کی تو حالت ہی خراب ہے. ایون جو پبلک سیکٹر میں لوگ امپلائیز ہیں ان کو بھی منیمم ویج نہیں ملتی. مطلب حکومت نے متعین کی ہوئی ہے، لیکن حکومت وہ منیمم ویج جو ہے وہ اس کو انفورس کرنے کے قابل نہیں ہے، یا وہ نہیں کرنا چاہتی. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، یہاں تک کہ ایون پبلک سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں ان کو مہینوں تک سیلریز ہی نہیں ملتی. تو یہ صرف اعلان کر دینا اور وہ بھی ناکافی، یہ میرا خیال ہے کہ ایک ظلم ہے. مطلب یہ کہ یہ اس ملک کے جو عام لوگ ہیں، جو خاص طور سے جو ورکنگ کلاس ہے، اس پہ ظلم ہے. تو یہ جب تک، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. اب یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے وہ اضافہ جو انہوں نے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے انہوں نے کہا کہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ہم اس کو 35% اضافہ کریں گے، اور پھر جو 17 سے 22 گریڈ کے لوگ ہیں ان کو ہم 30% اضافہ کریں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ان کی مراعات میں بھی اضافہ کیا. مطلب ان کو جو بھی چیزیں ملتی ہیں ان میں بھی انہوں نے ٹریول ایکسپینسز ہیں یا ڈرائیور ہے، وہیکلز وغیرہ ہیں، اس میں بھی انہوں نے اضافہ کیا. تو ایک طرف سے آپ ان کو یہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ ان لوگ جو آپ کے منیمم ویج ہے وہ آپ اتنا بھی نہیں دے رہے کہ لوگ عزت سے 2 وقت کی روٹی بھی کھا لیں. 32,000 میں اگر آپ کے پاس آپ کی فیملی ہے جس میں کہ 6 ممبرز ہیں فیملی کے، ان کو کیا 3 وقت کا اچھا کھانا 32,000 میں ایک مہینے میں مل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس پر کسی میڈیا میں کسی نے بات نہیں کی. نہ صرف یہ کہ یہ ناکافی ہے، بلکہ یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا، امپلیمنٹ یہ کیسے ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک استحصال ہے لوگوں کا، یہ ظلم ہے لوگوں پہ، اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. جب آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ حکومت کی یا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے استحصال کو روکے، تو یہ سب سے بڑا استحصال ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے. اور اس پہ آواز اٹھانی، نہ میڈیا اٹھا رہا ہے، نہ کوئی ایم این اے ایم پی بات کریں، اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے اسمبلی میں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ملک کہیں جا سکتا ہے، اس کی کوئی ترقی ہو سکتی ہے انلیس کہ آپ ان لوگوں کو اوپر اٹھائیں. اس دن بھی میں نے بات کی تھی جب زرداری صاحب نے کہا تھا پہلے لوگوں کو امیر تو کریں، اس کے بعد ٹیکس لگائیں. یہ آپ امیر کر رہے ہیں لوگوں کو. 32,000 آپ منیمم ویج پہ، جس پہ کہ آپ شاید اس میں آپ اس ملک کے 70-80% جو لوگ ہیں ان کو آپ اس بریکٹ میں دھکیل رہے ہیں. تو آپ پھر آپ ان پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشنز بھی لگائیں گے. ان پہ آپ جب یہ فون چارج کرنے جائیں گے اس پہ ٹیکس دیں گے، پیٹرول پہ ٹیکس دیں گے، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس دیں گے، جو کہ آپ نے ان اشیاء کی بھی کچھ قیمتیں بڑھا دی ہیں. تو یہ آپ نے کیسا بجٹ بنایا ہے، اور اس پہ کیوں بات نہیں ہو رہی؟ کیوں میڈیا پہ بھی بات نہیں ہو رہی؟ کیوں اسمبلی میں بھی اس پہ بات نہیں ہو رہی؟ کیوں اس پہ کرٹیسزم نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ برابری پارٹی پاکستان کی ممبر سے میں کہوں گی آپ اپنوں کو اپنے آپ کو انفارم کریں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں آپ کے طبقے سے، آپ کی کلاس سے کیا ہو رہا ہے، کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب تک آپ خود اپنے آپ کو منظم متحد نہیں کریں گے اس میں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی. تو آپ اس پہ سوچیں. بہت شکریہ، اور اگر یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جو باقی میں نے باتیں کی تھیں ان پہ پھر ہم اگلی دفعہ یا پھر کبھی بات کریں گے. بہت شکریہ.